بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام دین فطرت ہے، ایک جیسی کیفیت سے انسان اکتا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت سے انسان پر مختلف اوقات میں مختلف کیفیات طاری ہوتی ہیں۔ کبھی جلال کی کیفیت ہوتی ہے اور کبھی جمال کی، کبھی سنجیدگی طاری ہوتی ہے اور کبھی انسان مزاح کے موڈ میں ہوتا ہے۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا کمال ہے کہ ہر حال میں آپ کی مبارک ذات سے عملی نمونہ مل جاتا ہے۔ لوگ مختلف کیفیات میں انتہا پر چلے جاتے ہیں، اعتدال کا دامن چھوڑ دیتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کیفیت میں حد اعتدال کے اندر رہتے تھے۔ مزاح میں بھی اعتدال ضروری ہے اور ایسا مزاح کرنے سے منع فرمایا ہے کہ جس سے کسی کے دل کو کسی کو ایذا نہ پہنچے، کسی کے دل کی شکنی نہ ہو، کیونکہ مزاح کہتے ہیں ایسی دل لگی کو جس میں ایذا رسانی اور دل شکنی نہ ہو۔ پھر مزاح کا مبنی برصدق و حق ہونا بھی ضروری ہے، چنانچہ ارشاد نبوی ہے۔ صحابہ کرام نے ایک مرتبہ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی ہمارے ساتھ مزاح فرماتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مزاح میں بھی سچی بات کے سوا کچھ نہیں کہتا، یعنی اگر میں تم لوگوں سے مزاح اور دل لگی کرتا ہوں تو وہ بھی مبنی برحق و صدق ہوتا ہے، جھوٹ پر مبنی نہیں ہوا کرتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی اس طرح کھل کر یعنی کہکا لگا کر ہنستے نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلق مبارک نظر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسکرایا کرتے تھے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ کچھ مزاحی واقعات پیش کریں گے تاکہ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مزاح کا سنت طریقہ معلوم ہو جائے۔ حضرت عوف بن مالک اشجع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے دوران میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم چمڑے کے خیمہ میں تشریف فرما تھے۔ میں نے آپ کو سلام کیا تو آپ نے جواب دیا اور فرمایا کہ اندر آ جاؤ۔ میں نے مزاح کے طور پر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا میں پورا اندر داخل ہو جاؤں یا آدھا؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، ہاں پورے داخل ہو جاؤ۔ چنانچہ میں داخل ہو گیا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے اس قدر بے تکلف تھے کہ صحابہ آپ سے مزاح بھی کر لیا کرتے تھے۔ شمائل ترمذی میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور عرض کیا، حضور میرے لیے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھوپھی جان کا یہ سوال سن کر فرمایا، پھوپھی جان، بلا شبہ جنت میں کوئی بری عورت ہرگز داخل نہیں ہوگی۔ حضور ملی کا یہ ارشاد سن کر حضرت صفیہ رونے لگی۔ حضرت صفیہ بہت سادہ خاتون تھی، آپ کا یہ مطلب سمجھ نہ سکیں اور رنجیدہ ہو کر اٹھ کھڑی ہوئیں۔ جب یہ چلیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، میری پھوپھی سے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ ہر ایمان والی بڑھیا کو جوان بنا کر جنت میں داخل کرے گا اور اس کے بڑھاپے کو جوانی میں بدل دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مزاحی واقعے پر تو مر مٹنے کو جی چاہتا ہے اور بے اختیار دل سے نکلتا ہے کہ کاش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق بننے والے اس صحابی کی جگہ یہ ناپاک ہوتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک بدوی صحابی زہیر بن حرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شہر سے باہر کچھ دیہاتی اشیاء یعنی ایسی چیزیں جو شہر سے باہر جنگل میں پیدا ہوتی ہیں جیسے ساگ، سبزی، لکڑی اور پھول پھل وغیرہ بطور ہدیہ لایا کرتے تھے، اور جب بھی واپس جاتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی واپسی پر اسے کچھ شہری اشیاء ہدیتاً عنایت فرماتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، ظاہر ہمارا باہر کا گماشتہ ہے
اور ہم اس شہر کے کماشتہ ہیں کہ ہم اس کو شہر کی چیزیں دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر سے بڑی محبت فرماتے تھے۔ ویسے ظاہر ایک بدصورت آدمی تھے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار تشریف لے گئے تو ظاہر کو اپنا سامان بیچتے ہوئے پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پیچھے سے اپنے ساتھ اس طرح چمٹا لیا کہ اپنے دونوں ہاتھ اس کے بغلوں کے نیچے سے لے جا کر اس کی آنکھوں پر رکھ دیے تاکہ وہ پہچان نہ پائے۔ یہ افتضاح دیکھ کر ظاہر نے کہا کہ کون ہے، چھوڑو مجھے۔ پھر اس نے کوشش کر کے مڑ کر دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا، اور پہچانتے ہی اپنی پیٹھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے مزید چمٹانے لگا تاکہ زیادہ سے زیادہ برکت حاصل کرے۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ صدا بلند کرنے لگے کہ ارے کوئی ہے جو اس غلام کو خرید لے۔ اس پر ظاہر نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، بخدا آپ مجھے کھوٹا سکہ پائیں گے، یعنی بالکل سستا اور بیکار مال غلام پائیں گے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کھوٹا سکہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ، دو جہانوں کے سردار اور اللہ کے محبوب ہونے کے باوجود آپ کی یہ سادگی، اور ذرا سوچئے اس طرح بے تکلفانہ رویے پر حضرت ظاہر کا دل بلیوں اچھلنے لگا ہوگا، سیر و خون نہ بڑھ گیا ہوگا۔ حضرت عامر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد سعد نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق کے دن اتنا ہنسے کہ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے۔ عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بزرگ والد سے پوچھا کہ آپ کس بات پر ہنسے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ واقعہ یہ ہوا کہ ایک کافر ڈھال لیے ہوئے تھا، اور سعد اگرچہ بڑی تجربہ کار تیر انداز تھے، لیکن وہ کافر تیر آتے وقت اپنی ڈھال کو ادھر ادھر کر لیتا، جس سے وہ اپنی پیشانی کا بچاؤ کر رہا تھا۔ حضرت سعد نے ایک مرتبہ تیر نکالا اور اس کو کمان میں کھینچ کر موقع کی تلاش میں رہے۔ جب اس نے ڈھال سر سے اٹھائی تو آپ نے ایسے نشانے کے ساتھ کھینچ کر تیر اس کی پیشانی پر مارا کہ لگتے ہی وہ گر گیا، اور ایسے گرا کہ ٹانگ بھی اوپر کو اٹھ گئی۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ کر ہنس پڑے، یہاں تک کہ آپ کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے۔ حضرت ابی قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قبیلہ بنو عامر کے ایک آدمی کا واقعہ ہے، بقول اس کے کہ میں کافر تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے اسلام کی دولت عنایت فرمائی۔ ایک دفعہ میرے ساتھ یہ ہوا کہ میری بیوی میرے ساتھ تھی، میں جنبی ہو گیا، جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ڈیوٹی ایک جماعت یا بکریوں یا اونٹوں میں رہنے کے لیے کہیں دور لگائی۔ اس وقت عرب کی حالت یہ تھی کہ غسل کرنے کے لیے پانی بہت کم میسر آتا، کیونکہ پانی کی عرب میں بہت قلت تھی۔ میں نے یہ خیال کیا کہ میں ہلاک ہو گیا، یعنی ناپاکی اور پانی نہ ملنے کی پریشانی کی وجہ سے میں نے اونٹ لیا اور سوار ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا۔ اس وقت آپ نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسجد میں سایہ میں تشریف فرما تھے۔ میں نے حاضر ہو کے عرض کی، اے اللہ کے رسول، میں ہلاک ہو گیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، کیا ہوا؟ کس چیز نے تجھے ہلاک کر دیا؟ مجھے بیان کرو۔ میں نے واقع جنابت آپ سے کہہ دیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے۔ پھر آپ نے اپنے گھر والوں میں سے یعنی غلاموں سے کسی کو پانی لانے کا حکم دیا۔ جب پانی آ گیا تو میں اپنے اونٹ کی اوٹ میں جا کر بیٹھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں سے کسی کو پردہ کرنے کا حکم دیا۔ جب پردہ ہو گیا تو میں نے غسل کیا اور پھر غسل سے فارغ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جان لو مٹی پاک کرنے والی، تیمم کر لیا ہوتا، اگرچہ 10 سال تک پانی نہ ملے، اور جب بھی پانی مل جائے تو غسل کر لینا چاہیے۔ جی تو ناظرین، میں امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسی کے ساتھ دے مجھے اجازت، اللہ حافظ۔